وہ وظیفہ ہے، وہ ورد ہے، وہ کلمہ ہے کہ جنہیں فائدے بھی بہت بے شمار ہیں اور برکات بھی بے شمار ہیں۔ علماء، محدثین، قراء حضرات، خطباء جا بجا گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً فضیلت بیان کریں دے رانے، اور یقیناً درود پاک دی جتنی فضیلت بیان کیتی ونجے او کم۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ جی میں کہ ہونے دسیندے پہ ہن کہ او وظیفہ ہے جی کو اللہ بھی پڑھ دے، اندے فرشتے بھی پڑھ دیں اور تمام مسلمان ابو ہی کو مشاہد فرمائے۔ بے شک بے شک۔ کتاب بحر الرائق ہے، باب الروض الجنہ ہے، اس دے اندر ایک حکایت نقل کیتی گئی ہے، ایک واقعہ بیان کیتے ایک بزرگ نے، اور بزرگ لکھتے ہیں کہ سارے علاقے دے اندر، محلے دے اندر، وسطی دے اندر ایک بہت گناہگار شخص ہے، شرابی ہے، ان دی مجلس برے لوگاں نال ہے، وہ فوت تھی گیا، چند جوہرہ بعد وہ خواب دیکھا، بزرگ نے خواب دیکھ کے پوچھنا کیتا، اے شخص اے رسا تو بڑا گناہگار ہمیں، خطا کار ہمیں، تیرے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیتا؟ وہ شخص آکھن لگا، عرض کرن لگا، بزرگوں جیرے حال دے میں تسا میں کو دے دے پہ ہو، اے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمائے، بڑا احسان فرمائے اور جنت دا اعلیٰ نعمت عطا فرمائے۔ بزرگ نے پوچھنا کیتا اے نعمتہ دا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اس شخص نے اے عرض کی تھی، سونا ایک بار ایک سونی مجلس جکامر تھیا، اللہ نے کرم کیتا، محدثین کرام نے حدیث بیان کی تھی اور محدث نے حدیث پڑھی کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام دی ذات ہوتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محدث صاحب نے یہ حدیث پڑھی اور حدیث پڑھ کے اس نے درود پڑھا بلند آواز نال، اور ساکو بھی حکم دیتا کہ تسا بھی پڑھو، یعنی اسا اے درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدے کرم نازاری بخشش۔ بے شک، سبحان اللہ۔ باواد بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب۔ مرحوم چچا بشیر دی بے حساب مغفرت فرماوے، آمین آمین اللہ جنت اعلیٰ مقام اعلیٰ درجہ عطا فرماوے، آمین آمین نبی کریم علیہ السلام دی کچہری وچ حاضری نصیب فرماوے، آمین آمین اور لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرماوے۔ آمین آمین۔ تو ساڑھے اچھی آواز نالا چاہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ مقصد مرحوم دا احسان ثواب ہے، اور حدیث اندر آندے کہ جیرا شخص دنیا اندر اللہ دا ذکر کرے، روز معاشر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونے دا تاج پانے سی، سبحان وہ دا چہرہ چودویں دے چاند کو زیادہ روشن ہو سی۔ جیرا شخص اللہ دا ذکر کرے، وہ دا اے مقام ہے، دا ذکر کر کے جی کو ثواب پہنچائے وجہ، وہ دا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نبی کریم علیہ السلام دی مجلس سونے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
غلام اللہ دا قرآن بھی ارشاد فرمائے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ دا قرآن بھی ارشاد فرمائے اے مسلمانوں دعا منگیا کرو یا اللہ چاہ دعا منگیا کرو اللہ دا قرآن ارشاد فرمائے ربنا اغفر لنا اے اللہ تو ساری بخشش فرما ساکو معاف فرما وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اے اللہ ساری بخشش فرما کے انہاں دی بھی بخشش فرما جڑے سارے برا سارے تو پہلے ٹر گئے اللہ دا قرآن بھی ارشاد فرمائے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان یہ ایمان دے وچ سارے تو پہلے سبقت گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اتھوں معلوم تھیا کہ جڑے لوگ ٹر ونجن انہاں واسطے دعا کرنا ایصال ثواب کرنا یہ قرآن دا طریقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سنے نبی دا فرمان ہے سبحان اللہ جیری آیت بینات پڑھی ہے مختصر بات اور وقت بہت قلیل ہے کم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیت بینات کے اندر ارشاد فرمائے کہ اللہ دی عبادت کرو بالکل آسان جملے کوئی مشکل گفتگو نہیں اللہ دی عبادت کرو اور والدین نال احسان کرو اچھائی نال پیش آؤ اچھا برتاؤ کرو ادب کرو اور ادب اور سیڑھی ہے کہ جینو بغیر ایمان نامکمل ہے بے شک کیونکہ ادب ہی ایمان دا پہلا جز ہے بے شک اور اس تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا جی کو ادب آویں دے وہ نبی کریم علیہ السلام دی تعظیم کریں دے وہ اولیاء اللہ دے قدم چلیں دے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت دے نال والدین دے نال اچھا برتاؤ کرن دا حکم ارشاد فرمایا اتو ایک نقطہ معلوم تھی دے اور نقطہ اے ہے کہ جڑن کوئی وزیر اعظم یا کوئی صدر کہیں شاید حکم دے وے کہ بھائی فلانا کام کر اور انہوں نال اے بھی حکم دے دے کہ ایک کام بڑی احتیاط نال کر اتھوں ان کام دی اہمیت معلوم تھی ویندی ہے ایک پاسو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا کہ جس دے واسطے اللہ نے تمام انسانہ اور جنہ کو پیدا فرمایا تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا وہ حکم ارشاد فرماون تو بعد اللہ نے ان نال والدین نال اچھا برتاؤ کرن دا حکم ارشاد فرمایا یہ تو معلوم کیا کہ اللہ دی عبادت جی میں لازم ہے وہ والدین نال اچھا سلوک کرنا بھی لازم ہے بے شک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت قدم ابویہ کہ جنت والدین دے قدم تلے ہے بے شک بے یہ شک چاہیدہ ہے کہ او جنت کو بوسہ دے وے تو وہ چاہیدہ ہے کہ والدین دی قدم بوسی کیتی کریں بے شک آخر دے یہ درس دے سا کہ جنہ دے والدین حیات ہیں انہاں کو چاہیدہ ہے کہ والدین دی خدمت کرے اس واسطے کہ ایک موقع دے نبی کریم علیہ السلام ممبر تے تشریف گھن گئے آپ نے پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین اور تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین صحابہ نے عرض کی تھی سونا آج بڑا عجیب معمول لٹھے آپ نے پہلا قدم رکھے آمین آکھے دوسرا رکھے آمین آکھے تیسرا رکھے آمین آکھے وجہ کیا ہے یا رسول اللہ کچھ حکمت ارشاد فرماؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامو پہلا قدم رکھیں جبریل امین تشریف گھن آئے جبریل امین نے عرض کی تھی ہے یا اللہ جہاں رمضان کو پاگھنے رمضان جی کو میسر آوے اور رمضان دے روزے نہ رکھے وہ ہلاک تھی وجہ میں آکھے آمین اللہ اکبر فرمایا دوسرا قدم رکھیں جبریل امین نے دعا منگی ہے یا اللہ جنہ دے والدین حیات ہوئے تو او والدین دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرن انہاں ہوتے بھی بربادی ہوئی استغفر استغفر فرمایا آمین آکھیں تیرے تیسرا قدم رکھیں جبریل امین علیہ السلام نے اے دعا منگی یا اللہ کہ جہاں سونے نبی دا نا سن کے درود نہ پڑھے اندے ہوتے بھی بربادی ہوئے میں آکھے آمین
مختلف روایات ہیں، کچھ روایت کے اندر اور الفاظ بھی آنن۔ بہرحال اتو والدین دی عظمت دا معلوم تھیا، جنہ دے والدین حیات ہیں انہاں کو چاہیے ہے کہ والدین دی خدمت کر کے اپنی جنت حاصل کریں، اور جنہ دے والدین وفات پاگن او کیا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں واسطے بھی چند چیزاں ہیں۔ ایک شے اچھا علم چھوڑ ونجن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی دے وچ کوئی نیک اولاد، عالم اولاد یا کوئی علم چھوڑ ویندے، کہیں کو حافظ بنا ویندے، عالم بنا ویندے، یا کوئی اچھی گال لسا ویندے، فرمایا او اندے واسطے صدقہ جاریہ ہے، اور انہیں مرن تو بعد کم آسی۔ دوسری گال کوئی ایو سمی شے کہ جیری اندے واسطے صدقہ جاریہ بن ونجے، جی میں کوئی کنواں ہے، کوئی پانی دا نلکا وغیرہ ہے، اے بھی اندے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ اور فرمایا تریجی شے نیک اولاد ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کے ویسی تو اندے واسطے دعا منگسی، اندے واسطے بخشش دا سامان بنسی۔ واقعات اور بھی ہیں، بہرحال ہندو تے گال مکمل کرے سا، اور ایک گال احادیث مبارکہ تو ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، سونا میری والدہ فوت تھی گئن، میرے کو حکم ارشاد فرماؤ میں کیا کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنواں کھدوا اور والدہ دے اصال ثواب واسطے کو وقف کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمیں کیتا، کنواں کھدوایا، ان تو بعد نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی کہ عد کرن لگے، سونا کنواں کھدوا گدم ہون حکم ارشاد فرماؤ۔ نبی کریم علیہ السلام خود تشریف گن گئے اور کنویں دے ہوتے ون کے آپ نے فرمایا ہاذا لی ام سعد، اے کنواں ام سعد یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ واسطے اصال ثواب ہے۔ اتھو ایک نقطہ ایک راز پیا معلوم تھی نے، اور راز کیا ہے؟ اور راز اے ہے کہ اصال ثواب تا اتھائیں بھی پڑھا من سکتا ہے، دعا اتھائیں بھی کتی من سکتی ہے، لیکن کنویں دے تشریف کھن کے گئے اتھو یہ معلوم تھیا کہ شہدہ سامنے ہونا، کھانے وغیرہ سامنے ہونا، اور ان دے سامنے ہونے دعا منگنا، اے بھی احادیث تو ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساکو صحیح معنی قرآن و حدیث سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے، جنہاں دے والدین وفات پاگن اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بے حساب مغفرت فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔